بھٹی صاحب آپ پہلے بتائیں مجھے. دیکھیے میڈم شیخ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس خط کے کوئی اثرات مرتب نہیں ہوں گے. عمران خان صاحب ایک طرف عمران خان، دوسری طرف پورا پاکستان. عمران خان جو بھی کہیں گے کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے آج کی تاریخ میں. دوسرا خیر سے صدر عارف علوی صاحب اور میرے اختیارات، جتنے میرے اختیارات رپورٹ کارڈ میں ہیں اتنے ہی ان کے اختیارات اس ملک میں ہیں، تو لہٰذا ان کا بھی چھوڑ دیجئے. ایک ملاقات جو انہوں نے جس طرح منت سماجت کر کے، جس طرح ترلے منت کر کے کروائی تھی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم میڈم شیخ اس خط کے دو وجوہات ہیں. ایک ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہو چکی ہے، اس میں جو انہوں نے جو کچھ کہا، جو سچ تھا، جو کچھ سامنے آیا، یا جو کچھ ان کا سچ تھا وہ جب سامنے آیا تو عمران خان صاحب کا کہ یہ سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، اور جو ان کی ملاقات آرمی چیف سے ایوان صدر میں ہوئی جس کو بعد میں اب وہ مان گئے ہیں، وہ جو لیک ہوئی، وہ اور جو وہ ترلے منت بیہائنڈ دا ڈور پاکستان تحریک انصاف کر رہی تھی، وہ جب لیک ہوئے تو وہ یہ سارا مل ملا کے ہے. اور لیکن کچھ چیزیں ان کی صحیح بھی ہیں. طاقت کا انہوں نے کہا ہے کہ طاقت کا صدر مملکت کو کہا ہے کہ طاقت کا بے جا استعمال ہو رہا ہے، اور ہو رہا ہے واقعی ان کے خلاف. یعنی جن علاقوں سے وہ گزرتے نہیں ان علاقوں کے تھانوں میں بھی ان کے خلاف ایف آئی آریں ہو جاتی ہیں، اور جھوٹے الزامات بھی لگ رہے ہیں، ہراسگی بھی ہو رہی ہے، بلا جواز گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، زیر حراست تشدد بھی ہو رہے ہیں. اور جو اب انہوں نے قتل کا منصوبہ کہا ہے جس میں انہوں نے 3 لوگ نامزد کیے ہیں، وہ بھی انہوں نے سامنے رکھا ہے. اور اس کے علاوہ وہی جو ان کی جو ٹیپ ان کی جو کی گئی، یا ان کی جو باتیں لیک کی گئیں، جو ان کی اور آرمی چیف کے درمیان گفتگو ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ. اب میڈم شیخ اس سے نکلے گا کہ آخری بات نکلے گا کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہم بحران در بحران میں آ گئے ہیں. نومبر گزرے گا تو ایک امید کی جا رہی ہے کہ چیزیں کچھ بہتر ہو جائیں گی، لیکن یہ کیا چیزیں بہتر ہوں گی کہ نہیں ہوں گی یہ بھی کوئی ایک گارنٹی نہیں دی جا سکتی. کیا نومبر خیریت سے گزرے گا؟ گزر جانا چاہیے، لیکن کیا پتہ، ابھی تو درمیان بھی نہیں آیا. اور اس کے بعد کیا عمران خان صاحب کی یہ مقبولیت اور پی ڈی ایم کی یہ غیر مقبولیت اور آگے جا کے کیا ہوگا یہ بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہا. تو بات بیسیکلی یہ ہے کہ ہم ایک بحران در بحران میں ہیں، جہاں مہنگائی بھول گئی ہے، بے روزگاری، غربت، عوام بھول گئے ہیں. اچھا بیٹی صاحب ایک چیز مجھے بس کلیئر کر دیجیے گا، آپ یعنی کہنا چاہ رہے ہیں جو پی ٹی آئی کی ریزرویشن ہے کہ ان کے خلاف طاقت کا بیجا استعمال ہو رہا ہے، ہراساں وغیرہ کیا جا رہا ہے، وہ تو درست ہے ان کا مطالبہ اور ان کا گلہ، لیکن جہاں تحریک انصاف سائفر والے معاملے کے اوپر آبجیکشن آ رہی ہے، اور جہاں پر وہ اہم ملاقات سے متعلق جو بات کر رہی ہے نیشنل سیکرٹ ایکٹ، وہ صحیح نہیں بات کر رہی پاکستان تحریک انصاف، ایسا ہی ہے؟ دیکھیے سائفر میں تو اس خط میں بھی پہلی میرے خیال سے عمران خان صاحب نے مداخلت ہی لکھا ہے اور اس سازش نہیں لکھا. تو اب مداخلت پہ تو اب کیا کہا جا سکتا ہے، وہ تو اتنا پیچھے رہے. بڑا سیدھا کہا ہے خان صاحب نے، انہوں نے لکھا ہے خط میں کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کا جو اجلاس ہوا اس کا جو فائنڈنگز تھی، جو پریس کانفرنس کی گئی، وہ اس سے بالکل مختلف نتائج کی طرف اشارہ کر رہی تھی، اور یہ مس کانڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے. کیا آپ خان صاحب کی اس فائنڈنگ سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں میڈم شیخ، یہ نہیں لکھا انہوں نے. جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ لکھا تھا کہ جب پہلی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا تو اس میں مداخلت کہا گیا، اور کہا گیا یہ ان ڈپلومیٹک لینگویج ہے، کہا گیا کہ یہ ان کو حق حاصل نہیں تھا. اور دوسری میں جو شہباز شریف کی زیر صدارت ہوئی اس میں بھی مداخلت کہا گیا، لیکن جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی اس میں وہ بالکل ڈیفرنٹ انہوں نے موقف اپنایا. ٹھیک ہے، تو مداخلت تو سارے ہی مانتے ہیں. خیر گول کر گئے ہیں آپ. اور پہلے والی کے اوپر عمران خان کے تحفظ ٹھیک ہے، وہ جو آبجیکشن اٹھا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ کون سے والے پہ؟ بھٹی صاحب جو ملاقات، اہم ملاقات سے متعلق کہہ رہے ہیں. ہاں نہیں لیک کرنی چاہیے تھی. کیوں لیک کرنی چاہیے تھی؟ کیوں کی لیک کرنی چاہیے تھی؟ کیا ضرورت تھی یہ باقی ساری چیزوں کی بتانے کی؟ ٹیپنگ نہیں ہونی چاہیے تھی، آڈیوز کسی کی نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں. اور آپریشنل لائنز بھی وضع کرنے کی ضرورت ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل کر لیں. ٹھیک ہے، اگر کہنے پہ کرنے ہیں تو کر لیں.